بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آج آپ کے لیے ایسے آرگنائز کیا ہے جس کا عنوان ہے ٹیررزم، اور یہ خصوصی جو ہے نا طور پر شہزاد امین ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے آج کمنٹ کیا تھا کہ ٹیررزم کا ایسے جو ہے ہمیں بنا کے دیا جائے، اگرچہ کہ یہ سلائیڈز بنانا یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ سارا مٹیریل جو ہے اس کو مینیور کرنا اور ایسے کی شکل دینا، لیکن پھر بھی ان کی خواہش کو اس کے احترام میں ہم نے ٹیررزم کا ایسے جو ہے میں نے آج ان کے لیے مینیج کیا ہے، تو سبھی اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ایسے میں اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ آپ کو آؤٹ لائن جو ہے ایسے کی ضرور بنا لینی چاہیے، یہ آپ کو ایکسٹرا مارکس دیتی ہے، خصوصاً بی کام اور بی اے میں تو 5 مارکس اس کے ایکسٹرا ہوتے ہیں، بی اے، بی کام، بی ایس سی جو ہے نا اے ڈی پی، اس میں یہ 5 مارکس علیحدہ سے آپ کو دیتی ہے، تو یہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ آؤٹ لائن میں ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایسے کے اندر ہم آگے چل کے بتاتے ہیں، اسی پر بیس کر کے ہم ایسے کو بناتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایسے میں ہم بات کریں گے وہ ہم ٹیررزم کو ڈیفائن کریں گے، اس کا انٹروڈکشن بتائیں گے کہ ٹیررزم ہوتا کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے ٹیررزم موجودہ زمانے میں اس نے کیا شکل اختیار کر لی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی، ٹیررزم ان ماڈرن ایج۔ تیسرے نمبر پہ ہم پھر بات کریں گے دا وے اے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ورکس، کہ ایک جو ٹیررسٹ کی تنظیم ہے ٹیررزم کی، وہ کس طرح سے آؤٹ فٹ ہے تنظیم، کس طرح سے وہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو ٹیررزم پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں، اس کی ریزنز آف ٹیررزم کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے جی ٹیررزم پاکستان میں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ تھا، اب الحمدللہ کہ ہماری فورسز نے اسے کنٹرول کیا ہے، لیکن بہت زیادہ تھا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر سٹیپس ٹو کرب ٹیررزم، کہ ہم ٹیررزم کو کس طرح سے قابو میں، کرب کا مطلب ہوتا ہے قابو میں لانا، ٹیررزم کو ہم کس طرح سے قابو میں لا سکتے ہیں، یہ جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور لاسٹ میں فائنلی ہم ساری اپنی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے اور اس پہ کنکلوژن جو ہے ہم بتائیں گے ٹیررزم کا۔ یہ ساری چیزیں جی آؤٹ لائنز ہیں جو کہ ہم اس ایسے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہے نا آپ کو کوٹیشن ساتھ ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں تھوڑی سی، تاکہ یہ مزید 4 چاند لگا دیں آپ کے ایسے کو۔ ہم نے شروع ہی کوٹیشن سے کیا ہے، دے ہیو سون دا ونڈ، اگر جنہوں نے ہوا بوئی ہے، یعنی کہ جو تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نا، غلط کرتے ہیں، تو دے شیل ریپ دا ول ونڈ، تو وہ بگولا کاٹیں گے۔ ہوا بوئی ہے، بگولا کاٹیں گے، مطلب بہت کم کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو وہ ظلم کرتے ہیں تو اس کا بدلے میں انہیں سزا اس سے بڑی ملے گی۔ یہ اصل میں ہم جو ہے نا ان کو ڈرانا چاہتے ہیں جو کہ ٹیررسٹ فورسز ہیں، تو یہ ہم نے شروع میں اپنے ایسے کے لگا دی ہے جی کوٹیشن۔ اب یہاں سے ایسے جو ہے نارمل وے میں فارملی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹیررزم مینس، ٹیررزم کا مطلب ہوتا ہے دا یوز آف فورس، کہ ہم طاقت کو استعمال کریں اور ایگریشن یا جارحیت کو استعمال کریں اگینسٹ آ پرسن، کسی ایک آدمی کے خلاف، گروپ یا کسی گروپ کے خلاف، یا پھر اور گورنمنٹس کے خلاف۔ ہم اگر جو ہے نا طاقت استعمال کرتے ہیں، جارحیت استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹیررزم۔ دا ایمز آف سچ اے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹی، اس تباہ کن کام، ایکٹیویٹی ہوتا ہے کام، ڈسٹرکٹیو تباہ کن کام، اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں ٹو کریٹ فیئر، کہ ڈر پیدا کیا جائے، پھر خوف پیدا کیا جائے، الارم اور ڈر پیدا کیا جائے ان دا میسز، عوام میں، میسز ہوتی ہے پبلک، عوام کو بولتے ہیں۔ ٹیررزم از ناٹ اے ماڈرن ایکٹیویٹی، ٹیررزم ایک جدید سرگرمی نہیں ہے۔ It has been going on in the world for a very long time، بہت عرصے سے یہ دنیا میں ہو رہی ہے۔ in the past، ماضی میں، the societies were not organized، جو معاشرے تھے وہ منظم نہیں تھے،
پاسٹ میں. However, in the old world, the robbers and dacoits, اگرچہ کہ پرانے وقتوں میں تو کیا ہوتا تھا جی, رابرز ڈاکو یا ڈکیٹس بھی ڈاکو کے گروہ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے تھے, لوٹتے تھے دا پیپل, لوگوں کو, ڈیورنگ دیئر جرنی, ان کے سفر کے دوران, اینڈ رابڈ, اور چھین لیتے تھے یا لوٹ لیتے تھے, دیم آف بلانگنگ, ان کی ذاتی اشیاء کو, اینڈ ڈپریوڈ, اور انہیں محروم کر دیتے تھے, دا ویک پیپل, کمزور لوگوں کو, آف دیئر لائف, ان کی زندگیوں سے, یعنی انہیں قتل تک کر دیتے تھے یہ جو ڈکیٹ تھے یا ڈاکو تھے. بٹ ناؤ دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, لیکن اب جو ہے جو ٹیررزم کی سرگرمی ہے, یہ جو دہشت کی سرگرمی ہیز چینجڈ, یہ بدل گئی ہے. اٹ ہیز بیکم این آرگنائزڈ ایکٹیویٹی, یہ ایک منظم کارروائی ہو گئی ہے. ان دا ماڈرن ایج, جدید دنیا میں, ٹیررسٹ گروپ جو ہیں ہیو ایمرجڈ, وہ ابھرے ہیں, ایمرج کا مطلب ابھرے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں جی, وچ ٹرین پیپل, لوگوں کو وہ تربیت دیتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, فار دا ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز, جو تباہ کن ان کی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے. اب یہ جو سیکنڈ پوائنٹ تھا ہمارا, جو ہم نے آؤٹ لائن میں لکھا تھا کہ کس طرح سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کام کرتی ہیں. ناؤ ڈیز دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آر فائنینشلی ہیلپڈ. آج کل جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, انہیں مالی امداد دی جاتی ہے, ایڈ کیا جاتا ہے, مدد کی جاتی ہے بائی دا سیکرٹ سروسز, جو خفیہ ایجنسیاں ہیں آف ڈفرینٹ گورنمنٹس, جو مختلف گورنمنٹس کی خفیہ ایجنسیاں, وہ انہیں ان کی مدد کرتی ہیں. دا ہاسٹائل نیبرز, جو ہمارے دشمن ہمسائے ہوتے ہیں, مخالف ہمسائے ہوتے ہیں, ٹرین تربیت دیتے ہیں, جیسے انڈیا پاکستان کے خلاف دا ٹیررسٹ, دہشت گردوں کا, اینڈ سینڈ دیم فار دیئر ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز, اور وہ ان کو تباہ کن سرگرمیوں کے لیے بھیجتے ہیں. دے کریٹ ڈریڈ, وہ خوف پیدا کرتے ہیں, الارم, ڈر پیدا کرتے ہیں, ان دا پیپل, لوگوں میں, اینڈ ٹرائی ٹو ڈی اسٹیبلائز, اور غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دا گورنمنٹ کو. آگے جی پھر ہماری کوٹیشن آ گئی ہے, ڈیموکریسی از نیسیسری ٹو پیس اینڈ ٹو انڈرمائننگ دا فورسز آف ٹیررزم, کہ ڈیموکریسی, جمہوریت جو ہے, یہ اس کی ضرورت ہے تاکہ امن جو ہے لایا جا سکے, اور جو دہشت گردی کی طاقتیں ہیں انہیں قابو میں لایا جا سکے. اس کے لیے جمہوریت کی ضرورت ہے, خصوصاً اسلامی جمہوریت کی میں کہوں گا. ریگولر ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایک جو باقاعدہ ٹیررسٹ تنظیم ہے, یوزلی ورکس اگینسٹ دا گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ کام کرتی ہے. اٹس مین آبجیکٹ, اس کا جو بنیادی آبجیکٹ ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, از ٹو کریٹ, پیدا کرنا ہوتا ہے, ڈس آرڈر, انتشار, اینڈ انارکی, اور افراتفری ان دا کنٹری, ملک میں. دا فورسز آف لا اینڈ آرڈر, جو طاقتیں ہیں جو کہ نافذ کرتی ہیں, قانون اور نظم و ضبط نافذ کرتی ہیں, ان کو کیا ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے جی, جو نافذ کرتی ہیں ان کو کہتا ہے کہ دا فورسز آف لا اینڈ آرڈر آر ویکنڈ, ان کو کمزور کر دیتے ہیں یہ لوگ. دا گورنمنٹ کین ناٹ پے پراپر اٹینشن ٹو بلڈ دا نیشن, گورنمنٹ جو ہے مناسب توجہ نہیں دے سکتی کہ قوم کی تعمیر کی جا سکے, اینڈ لک آفٹر دا ویلفیئر آف اٹس پیپل, اور اس کے جو لوگوں کی فلاح ہے, یعنی گورنمنٹ کے انڈر جو لوگ آتے ہیں ان کی جو فلاح ہے اس پر غور نہیں کر سکتی, اس کی لک آفٹر, اس کی نگرانی نہیں کر سکتی. موسٹ آف دیئر اٹینشن از ڈائیورٹیڈ, زیادہ تر ان کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے, یعنی بھٹک جاتی ہے, ٹو کرب, پکڑنے کے لیے, دا ٹیررسٹ, دہشت گردوں کو. نو ڈیز, آج کل, یہاں ڈیز لگائیے گا, ٹیررسٹ یوز ماڈرن ڈسٹرکٹیو ویپنس, ٹیررسٹ جو ہے وہ جدید تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے ہیں, ٹو ڈسٹرائے دا بلڈنگس, عمارتوں کو تباہ کرنے کے لیے, آفیسز کو تباہ کرنے کے لیے, اینڈ پبلک پلیسز, اور عوامی اجتماع کی جگہوں کو, لائک ریلوے اسٹیشنز, جیسے ریلوے اسٹیشنز ہیں, اینڈ ایئرپورٹس, اور ایئرپورٹس ہیں. دے امپلانٹ, وہ نصب کر دیتے ہیں, بمز جو ہے وہ بم نصب کرتے ہیں, اینڈ کاز اے گریٹ لاس ٹو دا پبلک پراپرٹی, اور عوامی جو پراپرٹی ہے, جو مال ہے, اس کو وہ بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں, اینڈ لائف اور عوام کی زندگی کو بھی. ٹیررسٹ ایکٹس آر کمیٹڈ فار ویریس ریزنس, یہ جی اگلا پوائنٹ آ گیا ہمارے, جو ہے جو ہم نے آؤٹ لائن کریٹ کی ہے. ٹیررسٹ ایکٹس آر کمیٹڈ فار ویریس ریزنس, ٹیررسٹ کے جو
کام ہے سوری فار دیٹ وہ عمل میں لائے جاتے ہیں. مختلف وجوہات ہیں اس کی ویریس مختلف. سم ٹیررسٹ گروپ سپورٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل فلسفی. کچھ ٹیررسٹ جو گروہ ہیں وہ خاص سیاسی فلسفے کو سوچ کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو مانتے ہیں. ادرس ٹیررسٹ آرگنائزیشن فائٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ. اور کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف لڑتی ہیں ٹو گیٹ لبریشن, آزادی حاصل کرنے کے لیے, آن دا ایتھنک بیسز, نسلی بنیادوں پر. ڈکٹیٹرز, آمر جو ہوتے ہیں, جو فوجی آمر ہوتے ہیں جو حکومت چھین لیتے ہیں, یوز وہ کیا کرتے ہیں جی, آمر کرتے ہیں وائلنس استعمال, تشدد استعمال کرتے ہیں ٹو فرائٹن, ڈرانے کے لیے, اور ایلیمینیٹ دیئر, یا پھر ختم کرنے کے لیے دیئر اپوننٹس, اپنے مخالفین کو. آگے پھر ہماری جی کوٹیشن آ گئی ہے, ٹیررزم از دا ٹیکٹکس. ٹیررزم ایسا حربہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا طریقہ ہے آف ڈیمانڈنگ جس کے ذریعے ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے وہ چیزیں جو کہ ان کے لیے امپاسبل, ناممکن ہوتی ہیں. اینڈ ڈیمانڈنگ اٹ ایٹ گن پوائنٹ, اور وہ جو ہے مانگتے بھی اس طرح سے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ, سر پہ بندوق تان کر جو ہے وہ مانگتے ہیں, ٹھیک نا. یہ ہے جی ٹیررزم, ایسا حربہ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ساتھ میں ایڈ کیجئے گا یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ایز اے کوٹیشن. ان پاکستان میں دا ٹیررسٹ آرگنائزیشن گو آن ان اے پلانڈ اینڈ آرگنائزڈ مینر. پاکستان میں بھی ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے, ایکٹیویٹیز جو ہیں, سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں بڑے منصوبے کے تحت اور بڑے منظم انداز میں طریقے سے. دا ریزنز فار دیئر ایکٹیویٹیز آر کوائٹ آبویس. اس قسم کی ان کی جو کارروائیاں ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ ان کی وجہیں جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں, عام ہیں. دا ٹیررسٹ ان پاکستان کریٹ وائلنس. ٹیررسٹ جو پاکستان میں ہیں وہ تشدد پیدا کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, کمٹ مرڈر, قتل کرتے ہیں, امپلانٹ بم نصب کرتے ہیں ایٹ پبلک پلیسز, عوامی جگہوں پر, اینڈ کڈنیپ, اور اغوا کرتے ہیں دا پیپل, لوگوں کو, فار رینسم, تاوان کے لیے, ڈیو ٹو دا فالوئنگ ریزنز, ان وجوہات کے تحت کہ تاوان ڈیمانڈ کرتے ہیں. کن وجوہات کے تحت جی؟ پہلی وجہ ہے ان پاکستان سرٹن گروپس کل ون اندر. پاکستان میں کچھ خاص گروپس ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں آن دا بیسس آف ریلیجیس ڈفرینسز, کیونکہ ان میں مذہبی جو ہیں اختلافات ہوتے ہیں. جیسے یہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, یہ جو ہے شیعہ, یہ آپس میں جب ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے بندوں کو مارتے ہیں. دے آر فائنینشلی بیکڈ, ان کی جو ہے معاشی طور پر پشت پناہی کی جاتی ہے, اینڈ ایڈڈ, اور ان کی مدد کرتے ہیں بائی فارن کنٹریز, باہر کے ملک, اینڈ اینٹی پاکستانی, اور جو پاکستان کے خلاف سیکرٹ سروسز, خفیہ ایجنسیاں ہیں, جیسے کہ لائک را, جیسے کہ را ہے یہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے, اینڈ موساد, اور یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے, یہ پلان کرتی ہیں جی پاکستان میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں. The terrorist activities are committed in certain parts of Pakistan on the basis of, اور بعض علاقوں میں linguistics, یہ جو زبان کی بنیاد پر, جیسے کہ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ, ایسے کہتے ہیں. پختونخوا میں پنجابیوں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس طرح سے. اور کہتا ہے کہ ایتھنک اور نسلی بنیادوں پر جو ہے یہ ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں. There are political organizations, کچھ سیاسی تنظیمیں بھی ہیں which are established on the ethnic basis, جو کہ نسلی بنیادوں پر بنائی گئی ہیں, جیسے بلوچوں کی تنظیم ہو گئی یا پنجابیوں کو اس طرح کی تنظیم جو ہو گئی, ٹھیک ہے جی, یا پھر ذاتی اعتبار سے کوئی تنظیم ہو گئی. اور وہ کیا کرتے ہیں, کڈنیپ پیپل, وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں فرام دا رائیول اینڈ اپوزٹ گروپس, جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دشمنوں کو یا مخالف گروپوں کے, ان لوگوں کو وہاں سے اغوا کرتے ہیں. انڈیا ہیز آلویز ٹرائز, تیسری وجہ جی, انڈیا نے ہمیشہ ڈسٹیبلائز, غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے دا پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی, جو پاکستان میں سیاسی یا معاشی استحکام ہے اس کو. یہ جو ہے انڈیا نے کوئی, اٹس سیکرٹ ایجنسی سروس را, اس کی جو خفیہ ایجنسی را ہے, ورکس ان کوآرڈینیشن ود اسرائیل. سیکرٹ سروس موساد, یہ موساد کے ساتھ, جو کہ اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی ہے, اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, اینڈ ڈسرپٹ, اور انتشار پیدا کرتی ہے دا نارمل لائف آف دا کنٹری, جو عام زندگی ہے, جو نارمل زندگی ہے لوگوں کی ملک میں, اس میں تھرو اٹس ایجنٹس, اپنے مہروں کے ذریعے, یعنی کہ جو مہرے وہ لوگ جو جن کو وہ آپریٹ کرتے ہیں. دے کریٹ انارکی, وہ افراتفری
پیدا کرتے ہیں ان دا کنٹری ملک میں بائی بلاسٹنگ بمز بمبوں کو چلا کے اینڈ ایٹ ڈفرینٹ پبلک پلیسز مختلف عوامی جگہوں پر ڈیورنگ دا لاسٹ مینی ایئرس بہت سارے پچھلے سالوں میں پاکستان ہیز بیکم اے فیوریٹ پلیس فار ٹیررسٹ پاکستان جو ہے بڑی محبوب جگہ بن گیا تھا ٹیررسٹس کی ٹو ایگزیکیوٹ وہ عمل میں لاتے تھے دیئر ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز اپنی تباہ کن سرگرمیاں یہاں پر ان دا پریسیڈنگ ایئرز اگلے سالوں میں پھر بعد کے سالوں میں کیا ہوا جی ایک ہسٹری ہے نا جی ٹیررزم کی دا ماسکس جو مسجدیں تھیں امام بارگاہیں تھیں اینڈ پلیسز آف ورک اور کوئی بھی جو ہے عبادت کی جگہ کسی بھی مذہب کی اینڈ ریلیجس سینٹرز اور مذہبی جو ہے سینٹرز یہ ہیو بیکم اسپیشل ٹارگیٹس یہ خاص نشانہ بنے آف دا ٹیررسٹ سوری فار دیٹ مجھے ذرا آج کھانسی ہوئی ہے سنس لاسٹ فیو ایئرس پچھلے چند سالوں سے انوسینٹ مین اینڈ ویمن اینڈ چلڈرن معصوم آدمی خواتین اور بچے یہاں پر فل سٹاپ نہیں ہے کوما ہے have been killed انہیں مار دیا گیا during the year 1998 1998 more than 1700 persons had been killed تقریباً 1700 لوگوں کو مار دیا گیا and more than 500 citizens were killed in کراچی اور 500 لوگ تو کراچی میں ہی مار دیے گئے the terrorist activities seem ایسا لگتا ہے کہ terrorist سرگرمیاں to have become the routine matter in the country ٹھیک ہے نا اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ روٹین میٹر بن چکی تھیں ہمارے ملک میں اب الحمدللہ صورتحال ٹھیک ہے اور یہ پھر کوٹیشن ہے جی آل دیٹ ٹیک سورڈ ول پیرش ود دا سورڈ یہ جو تلوار اٹھاتے ہیں ہتھیار اٹھاتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے انہیں انہی ہتھیاروں سے ختم کر دینا چاہیے یہ جی ہے جی ہماری بلکہ یہ تلوار سے ختم کرنے کی بات کی گئی ہے سورڈ آگے چلتے ہیں جو ٹیررزم نیڈس ٹو بی چیکڈ کیئرفلی ٹیررزم کو جو ہے بڑے احتیاط سے چیک کرنا چاہیے دا گورنمنٹ جو گورنمنٹ شوڈ فورس دا پیپل لوگوں کو جو ہے مجبور کرے دا لیو دا کنٹری کہ وہ لوگ ملک چھوڑ دیں دیٹ آر انلیگلی پریزنٹ جو کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر موجود ہیں اٹ شوڈ میک ارینجمنٹس اس کو ایسے انتظامات کرنے چاہیے ٹو اسٹاپ دا انلیگل فلو تاکہ غیر قانونی آمد جو ہے آف عام اسلحے کی ٹھیک ہے نا سیوڈ منی اور پیسے کی یہاں پر سیوڈ منی نہیں یہاں پر بھی انلیگل منی آ جائے گا سیوڈ کاٹ دیجیے گا انٹو دا کنٹری ملک میں اسے روکنا چاہیے فرام ابراڈ جو کہ غیر ملک سے آتی ہے آل دا سیکرٹ سروسز آف پاکستان کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں بہت ساری ہیں شوڈ ورک ان کوآرڈینیشن انہیں تعاون کرنا چاہیے ون اندر ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ ٹرائی دیئر اٹموسٹ انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے ٹو ڈیٹیکٹ کے تلاش کریں اینڈ آئیڈینٹیفائی اور نشاندہی کریں پہچانیں دا ٹیررسٹ کے ٹیررسٹ کون ہیں جی اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے جی اور شہزاد امین اسپیشلی دیکھ لیں جی آپ کے لیے میں نے یہ ایسے آج جو ہے نا ریولیوشنری بیسس پہ فوری دیکھ لیں تیار کر دیا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا تو فی امان اللہ